حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شہزادے بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانی، مولا اگر میرے بچے شفا یاب ہو گئے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ کی منت دیکھیں اور آج کی ہماری ماں اور بہنوں کی منتیں دیکھیں۔ تازیہ کے پاس جا کر منت مانتی ہے، بچے کی نوکری لگ گئی تو 11 بیویوں کی کہانی سناؤں گی، شوہر کامیاب ہو گیا تو چاندی کے کڑے چڑھائیں گے، 1 تولہ چاندی دیں گے تازیہ پر۔ یہ منتیں ہماری ماں اور بہنوں کی، ایسی منتیں ماننے سے باز آ جاؤ میری ماں اور بہنوں۔ منت اگر ماننی ہے تو ایسی منت مانو نا، اگر شوہر کی نوکری لگ گئی تو 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گی، بچے کامیاب ہو گئے تو 1 قرآن شریف پڑھ کر شہدائے کربلا کے نام سے اصالہ ثواب کروں گی۔ ایسی منتیں مانو اور حضرت فاطمہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے منت مانی، مولا بچے اگر شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے شفا یاب ہو گئے، حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، بچے روزے سے ہیں، علی روزے سے ہیں۔ شام کے وقت حضرت علی کہیں سے تھوڑا سا جو لائے، حضرت فاطمہ کو دیا، حضرت فاطمہ نے پیس کر اس کی روٹی پکائی اور افطاری کے وقت میں جب بیٹھتے ہیں ایک سائل نے صدا دیتے ہوئے کہا، اے نبی کے گھر والوں مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دے دو۔ حضرت فاطمہ کے کان میں یہ آواز آئی تو حضرت فاطمہ نے حکم فرمایا، بیٹے یہ روٹیاں اس سائل کو دے دو، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہیں دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ روٹیاں اس فقیر کو دے دی جاتی ہے، کھجور اور پانی سے افطاری کر لی جاتی ہے۔ سحری کے وقت کچھ کھانے کو نہیں ہے، کھجور پانی سے افطاری ہو رہی ہے۔ دوسرا روزہ ہے، شام کے وقت روٹی پکائی گئی، سب افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، روٹی سامنے ہے۔ ایک یتیم آیا، صدا دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں مجھے اللہ کے لیے کچھ عطا کر دو، میں یتیم بھی ہوں اور بھوکے سے بھی ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ حضرت حسین روٹیاں اٹھاتے ہیں اور اس فقیر کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا روزہ آیا، شام کے وقت حضرت علی کہیں سے تھوڑا سا جو لاتے ہیں، حضرت فاطمہ نے پیس کر اس کی روٹی بنائی، اب افطاری کے لیے بیٹھے ہیں سب گھر والے۔ پھر عین افطاری کے وقت ایک فقیر آیا، مسکین ہے، بھوکے ہیں، صدا دے رہے ہیں، اے رسول اللہ کے گھر والوں میں مسکین ہوں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، مجھے اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت حسین اور حضرت حسن نے دونوں شہزادے اٹھ کر وہ روٹیاں اس سائل کو دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھی دلایا کرو، کیونکہ اس طرح بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہے۔ بچوں کے ہاتھ سے دلانے سے بچوں کا دل مضبوط ہوتا ہے، بچوں کا دل دین کی طرف مائل ہوتا ہے، بچوں کا دل سخی ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں جس طرح حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت فرمائی ہے۔ وہ روٹیاں دے دی گئی، خود کی فکر نہیں ہے، بچوں کی فکر نہیں ہے، خود نہیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے پیارے، یہ اسلام بڑی کوششوں سے اور بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے قوم میں ڈھول اور تاشے بجا کر اسلام کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت کی تحفظ کے لیے خود کو مضبوط کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جان قربان کی کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ غار ثور میں گئے کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ ہجرت فرمائی کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ مال و اسباب کو قربان کیا کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ میدان احد میں 6 دندان مبارک ٹوٹے کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ میدان بدر میں 313 بے یار و مددگار لوگوں کو اپنی کمان میں اتار دیا کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ میرے آقا نے اپنے سینے پر تلواروں کے زخم کھائے کس کے لیے؟ تحفظ شریعت کے لیے۔ میرے آقا زخمی ہوئے تحفظ شریعت کے لیے۔ حضرت ابوبکر نے صداقت کی کمر باندھی تحفظ شریعت کے لیے۔
حضرت عمر نے عدالت کا پرچم لہرایا تحفظ شریعت کے لیے، حضرت عثمان نے مال کو سخاوت کے دریا کی طرح بہایا تحفظ شریعت کے لیے، حضرت علی نے شجاعت کا جوہر بنام ذوالفقار حیدری دکھایا تحفظ شریعت کے لیے، امیر معاویہ نے جہاں بانیاں کی تحفظ شریعت کے لیے، حضرت امام حسین نے خاک و خون میں تڑپنا سیکھا تحفظ شریعت کے لیے، حسین نے 72 چراغ گل کروائے تحفظ شریعت کے لیے۔ یہ شریعت جو ہندوستان تک پہنچی ہے نا، یہ خون کے دھاروں سے پہنچی ہے، یہ خون کے ماحول سے پہنچی ہے، یہ خاک و خون میں تڑپنے والے شہیدوں کی امانت ہے۔ حسین کا خون تم سے پوچھ رہا ہے، ہندوستانی مسلمانوں، کیا تم رسم یزیدی ادا کرنا نہیں چھوڑو گے؟ حسین کا خون، کربلا کے شہیدوں کا خون کا ایک ایک قطرہ تم سے پوچھ رہا ہے، اے ہندوستانی مسلمانوں، کیا تم رسم یزیدی بند نہیں کرو گے؟ کیا تم رسم شبری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ اگر حسین کے راہ پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر والوں کا یہ تیسرا روزہ ہے، روٹی سائل کو دے دی جاتی ہے، کھجور اور پانی سے افطاری ہو رہی ہے، کھجور اور پانی سے افطاری ہو رہی ہے۔ افطاری کر کے حضرت علی اور دونوں شہزادے مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت علی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی مبارک ہو، جبریل کھڑے ہیں، یہ 3 دن کا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا اور مجھے بھی بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ اکبر، رب کائنات کا پیغام ہو اور سنانے والے نبیوں کا امام ہو تو ان گھر والوں کی کیا شان ہوگی۔ تو پھر حضرت فاطمہ نے 3 ہی روزے کیوں رکھی، 3 ہی روزے کی منت کیوں مانی؟ اس میں نکتہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی حسین کے سوکھے گلے پر یزید کے ظلم و تشدد کی تلواریں چلیں گی۔ حسین کو نینوا کے میدان میں اپنے جانثاروں کے ساتھ قرآنی احکام کے توڑنے والی حکومت سے پنجہ آزمائی کرنا پڑے گی۔ حسین کو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کربلا کی بے آب و گیا زمین پر عظمت قرآن کی بقا کے خاطر جان دینا پڑے گی۔ ظلم و بربریت، فسق و فجور کی تاریکی میں زندگی بسر کرنے والے تنگ نظر میرے حسین کے لیے پانی بند کر دیں گے۔ اس لیے حضرت فاطمہ نے 3 دن بھوکے پیاسے رکھ کر اپنے بچوں کو اسلامک آرمی، اسلامی لشکر، اسلامی سپہ سالار، اسلامی فوج، صبر کی مشین میں ڈال کر صابر بنا کر کربلا کے میدان میں 22,000 لشکر کے مقابلہ میں حسین کو بھیجا۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ حضرت فاطمہ جانتی تھی میرے بابا کی امت ظالم، جابر، فاسق و فاجر میرے حسین کے مقدس ہاتھ کو اپنے ناپاک ہاتھ میں لینا چاہیں گے۔ میرا حسین سر تو دے دے گا مگر ہاتھ نہ دے گا۔ تبھی تو سلطان الہند خواجہ خواجگاں، خواجہ معین الملت، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ ہست حسین۔